अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मुझे कहते हैं हिना चौधरी। डीपर देन द ओशंस, हायर देन द हिमालयन एंड स्वीटर देन द हनी। जी हाँ, बात कर रही हूँ मैं पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपने आला सतह वफ़द के हमरा इस वक्त 4 रोज़ा दौरे पर चाइना में मौजूद हैं और मुलाकात का मकसद, सबसे पहले तो बात की जाए विंटर बीजिंग ओलंपिक्स के हवाले से। 2022 सबसे मेगा इवेंट चाइना का और 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान ने वहाँ पर शिरकत की है और बर्ड नेस्ट के नाम से वो स्टेडियम जो बीजिंग में है और वो रंगारंग तकरीब हुई जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी शिरकत की। लेकिन इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पर इमरान खान वहाँ पर मौजूद है, जिन पर वो बात भी करें और बात भी करेंगे। आज बड़ा मसरूफ़ दिन उन्होंने गुजारा चाइना में। 18 से ज़ायद सेक्टर्स में सरमायाकारी के हवाले से मुख्तलिफ वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हुई। मकसद सिर्फ यही है कि पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो बिला किसी मफाद की, यानी स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान और चाइना का जो रिलेशनशिप है उसको आगे लेके जाने की बात की जा रही है। पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप से बात की जाए इस हवाले से तो हमेशा चाइना ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया और सी पैक उसका सबसे बड़ा सबूत है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे अहम सतून जिसको सी पैक का नाम दिया जाता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, पाकिस्तान के लिए तो इकोनॉमिकली पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन को बूस्ट अप करने की बात है, लेकिन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि 21st सेंचुरी का सबसे बिगेस्ट इनिशिएटिव का नाम दिया जाता है जिसको एशिया के, उसमें सिर्फ मकसद यही है टू कैटर द नीड्स ऑफ डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड नेशंस, और पाकिस्तान भी इसी मकसद के तहत आगे बढ़ा है चाइना के साथ। लेकिन इस विजिट के हवाले से कुछ अहम खबरें ये भी थी कि अफगानिस्तान को लेकर, क्योंकि अगर सी पैक एक्सटेंशन टू अफगानिस्तान बात की जाए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रीजन, फॉर द रीजनल कनेक्टिविटी, तो इस हवाले से भी बातचीत हुई और कुछ सरमायाकारी, क्योंकि सी पैक अब अपने नेक्स्ट फेज की तरफ जा रहा है। सेकंड फेज की बात करें वो स्टार्ट हो गया है, तो उस फेज को कैसे लेके जाया जाए, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि कंस्ट्रक्शन वाइज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जाए तो उसमें पाकिस्तान में स्कोप मौजूद है। उस पर डिटेल में बात करेंगे कि क्या अहम मुलाकातें हुई हैं, सी पैक को लेकर अब तक की क्या पेशरफ्त है, क्योंकि सी पैक की बात करें तो पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली उसमें बहुत ज़्यादा बूस्ट अप करने की कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। और क्राउन ऑफ सी पैक जिसे गवादर कहा जाता है, डीपेस्ट सी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, 500 to 600 जिसकी कैरिंग कैपेसिटी, उस पर डिटेल में बात करेंगे। फेजेस कौन से चल रहे हैं। सबसे पहले आपके हमारे जो रेलेवेंट गेस्ट इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे साथ ऑन स्काइप भी होंगे, उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवाते चलें। सबसे पहले आपसे तारीफ करवाते हैं मोहम्मद शकील अहमद रामे साहब, द इकोनॉमिस्ट। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, प्रोग्राम में शिरकत की। वेरी नेक्स्ट सिटिंग टू हिम अजीम चौधरी साहब, सीनियर एनालिस्ट। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और शाहिद कियानी साहब, फॉर्मर एम्बेसडर, हमारे साथ स्काइप पे मौजूद होंगे। सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम ऑन दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर सबसे पहले आपसे ही आगाज़ किया जाए गुफ्तगू का। पीएम विजिट टू चाइना, यानी अगर हम अभी गूगल पे लिखें और कुछ भी सर्च करते हैं इस विजिट के हवाले से तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ का सवाल पैदा होता है। अफगानिस्तान में क्या अमन कैसे लाया जाए, पाकिस्तान और चाइना की जो एफर्ट्स हैं फॉर द पीस ऑफ अफगानिस्तान, आप इस विजिट को किस तनाजुर में इम्पोर्टेंट देख रहे हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो यह है कि इस वक्त अगर आप देखें कि ये जो ओलंपिक्स, जो विंटर ओलंपिक्स हैं, ये बड़ी अहमियत के हामिल है, क्योंकि ये चीन वाहिद मुल्क है जिसने समर ओलंपिक्स भी कराए और अब विंटर ओलंपिक्स भी करा रहे हैं। और ये जो स्टेडियम है से बर्ड्स नेस्ट कहते हैं, बड़ा मशहूर है, काफ़ी इसकी दुनिया के अंदर बड़ी तारीफ हुई। अब बात यह है कि ओलंपिक्स को, स्पोर्ट्स के सब को सियासत से मिला दिया गया, अमेरिका ने इसको बायकॉट किया और बड़ा अफसोस की बात है और बड़ा एक जो इंसाफ पे मबनी नहीं है उसकी बायकॉट। अगर आप देखें ना, ह्यूमन राइट्स की वो बात करते हैं तो फिर जो कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन उसकी तो ऊपर अमेरिका तो उस चीज को भी तो देखें ना, उनके साथ तो ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं आप। आज ये स्पोर्ट्स का एक ग्लोबल इवेंट है, हर 4 साल के बाद होता है। अगर आप वहाँ वो अगर वो खुद बेशक ना आते लेकिन अपने स्पोर्ट्समैन को भेज देते या कोई अपने मिनिस्टर को भेज देते तो बेहतर रहता। नेवरदलेस अब ये है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब गए, यकजहती भी है चीन के साथ हमारी पुरानी दोस्ती भी है और फिर इनको इनवाइट भी किया गया। तो इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहिद साहब आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी, एक बड़ा आम नुक्ता मेरे जहन में आया, क्योंकि आपने कहा कि स्पोर्ट का इवेंट है, इतना बड़ा इवेंट है, मेगा इवेंट है और उसमें कुछ ममालिक की बायकॉट के हवाले से आपने बात की। लेकिन जब हम BRI की बात करते हैं फिर उन्हीं ममालिक की जानिब से B3W बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड की बात होती है। आपको नहीं लगता कभी कभी इकोनॉमिकली बल्कि हमेशा ही इंटरनेशनली, जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करते हैं, बीइंग ए हम्बल स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स इवेंट पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो इस चीज़ से, इस गरज से अलग होकर देखना चाहिए, इकोनॉमिक बेनिफिट्स और स्पोर्ट्स के हवाले से इवेंट, तो यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल इत्तेफाक देखने में आ सकता था। देखिए जी, बात यह है कि जब भी बड़े ममालिक इस किस्म की जब इवेंट्स होते हैं, साइड लाइन पर मीटिंग्स होती हैं। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी आज देखें कि आज पूरा दिन जो आपने कहा कि बड़ा मसरूफ गुजारा,
اور ظاہر ہے کہ آج یا کل وہ کوئی سائڈ لائنز پر دوسرے ممالک کے لیڈروں کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے، یہ بھی ضروری تھا۔ اور پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں پر وہ اپنی بات کرتے ہیں سی پیک کو، جو ظاہر ہے بہت سے لوگ اخباروں میں دوسروں میں اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں بتا دوں آپ کو کہ 3 ایسی ایشوز ہیں، سبجیکٹس ہیں بلکہ، جس کے اوپر سیاسی غیر سیاسی عوام کی یکجہتی ہے۔ کشمیر ہوا، نیوکلیر پالیسی ہوئی، اور چین کے ساتھ دوستی اور سی پیک ہے۔ اس پر کوئی کسی کو بھی اس پر نہ کوئی شک ہے، نہ اس پر کوئی کنٹروورسی ہے، سب اس پر ایک پیج پر ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور یہ جو اس وقت وزیر اعظم صاحب کی وزٹ ہے، اس میں سی پیک کے بارے میں بھی ابھی جو ایک 5 سالہ ایک ایگریمنٹ سائن ہوگی، کیونکہ جو ای پی زیز ہیں ان کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ چائنیز جو انڈسٹریز ہیں وہ یہاں پر آئیں اور اپنی یہاں پر آئیں، اور پھر ظاہر ہے اس سے انویسٹمنٹ بھی ہوگی اور جاب کریشن بھی ہوگی۔ لیکن اس میں ایک بڑی ضروری چیز میں یہ کہہ دوں کہ ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم ان کو بلا رہے ہیں یہاں پر ضرور آئیں، فیکٹری بھی لگیں، لیکن ہم اپنی کیپیسٹی بلڈ کریں، سکلز امپروو کریں اور ووکیشنل سینٹرز بنائیں۔ بہت ضروری ہے ہر ای پی زی کے نزدیک ووکیشنل سینٹرز ہونے چاہیے، تاکہ جس قسم کی انویسٹمنٹ ہو اس قسم کے ہمارے لوگوں کی اسکل جو ہے امپروو کی جائے، تاکہ وہاں سے لیبر نہ آئے، ہماری لیبر کو یوز کیا جائے۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ عظیم چودھری صاحب، آپ سے بات کرنا چاہوں گی اس وزٹ کے حوالے سے، آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ ماشاء اللہ وی ہیو سین یو آن ڈفرنٹ ٹی وی چینلز اینڈ فرام PTV2، آپ کا تجزیہ اس حوالے سے لینا چاہیں گے۔ فیوچر فار سائٹڈنیس کی بات کی جائے، پوٹینشلی اس وزٹ میں پاکستان کے لیے کیا اسکوپ ہے، کیسے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہاں پر وزٹ کا، اور کیا آپ اس وزٹ کے بعد کوئی چائنیز ڈیلیگیشن، کوئی چائنیز سائٹ سے بھی وزٹ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں آئندہ آنے والے وقت میں؟ بہت شکریہ ہینا۔ پاکستان کا ہر وہ اقدام جس میں بھارت کو تکلیف ہو وہ پاکستان کے فائدے کا ہوتا ہے، جی، اور اگر کسی اور کو بھی تکلیف ہو تو پھر اور زیادہ فائدے کا ہوتا ہے۔ مجھے اتفاق ہوا پچھلے 2-3 دن میں یہ دیکھنے کا کہ چابہار بندرگاہ کے حوالے سے بھارت میں بہت گفتگو کی جا رہی ہے کہ چین اور پاکستان کے لیے بہتر یہ ہے کہ چابہار کی بندرگاہ کو استعمال کیا جائے، وہ محفوظ ہے اور پاکستان کی گوادر محفوظ نہیں ہے۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ کتنی محفوظ ہے یا کتنی محفوظ نہیں ہے، ڈیفینیٹلی اس پر ہم بلینز آف ڈالرز کے انویسٹمنٹ کر چکے ہیں، ہم روڈ بنا چکے ہوئے ہیں، ہم پاکستان کی تقدیر کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ 10 سالوں پر محیط ہے، اور یہ ہماری ایک نئی ریڑھ کی ہڈی ہوگی جو معیشت کے لیے بھی ہوگی، جو صنعت کے لیے بھی ہوگی، جو انفراسٹرکچر کے لیے بھی ہوگی، اور ہمارے دفاع کے لیے بھی ہوگی۔ اگر یہ چاروں چیزیں ہمیں ایک جگہ سے مل رہی ہیں تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ ہم کسی اور طرف دیکھیں۔ تاخیر سے ہوا تھوڑا یہ دورہ، اگر یہ کچھ پہلے ہوتا اور جی ڈیلے ہو گیا کووڈ کی وجہ سے بھی، لیکن اس کے نتیجے میں جو ہمارے اسپیشل اکنامک زونز ہیں وہاں پر بہت ایکٹیویٹی بڑھے گی۔ میں توقع کرتا ہوں کہ اب ٹرانسفر ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھی ساتھ ہوگی، اور ہم یہاں پر صرف اسمبلنگ نہیں کریں گے بلکہ پروڈکشن کریں گے، اور اس کا را مٹیریل بھی یہاں تیار ہوگا۔ جب پاکستان کے بچے اور پاکستان کے نوجوان اور پاکستان کے انجینئرز اور پاکستان کے عام لوگ اس انفراسٹرکچر کا حصہ بنیں گے تو یقیناً ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے جو معاملات ہیں جس میں ہم پیچھے رہ گئے ہوئے ہیں، اور چائنا بہت آگے ہے، اور چائنا بہت آگے ہے، چائنا دنیا میں سر فہرست ملکوں میں ایک ہے، ہمیں سیکھنے کا بھی موقع ملے گا اور ہمیں اپنی معاشی مشکلات کو دور کرنے کا بھی موقع ملے گا۔ یہ درست ہے کہ پاکستان کی ماضی کی حکومتوں کے نتیجے میں پاکستان معاشی مشکلات کا شکار ہے، ان معاشی مشکلات کو دور کرنے کے لیے جس قدر کام کیا جا سکتا ہے وہ ہر ایک کو کرنا چاہیے، مجھے اور آپ کو بھی کرنا چاہیے، حکومت کو تو کرنا ہی ہوتا ہے، اور ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ اور اس وقت جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک لمبی شراکت ہو، اور لمبی شراکت اب دنیا میں معاہدوں کے ذریعے نہیں ہوتی، وہ تجارت کے ذریعے ہوتی ہے۔ وہ دفاعی معاہدے پیچھے رہ گئے، وہ سیاسی معاملات پیچھے رہ گئے۔ اگر میرے اور آپ کے تعلقات میں معیشت آ گئی اور ہم دونوں اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو ہماری ٹائز مضبوط ہوں گی، ہمارے لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے اور ایک دوسرے سے کوارڈینیٹ کرنے کا موقع ملے گا۔ پاکستان کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی ہے اور ہم اس سے یقیناً فائدہ اٹھائیں گے۔
चाइना को भी इससे बहुत फायदा होगा। और विजिट कुछ आप मुतवक्के करें चाइनीज साइड से? जी, मैं यकीनन ये तवक्को करता हूँ कि प्रेसिडेंट शी पाकिस्तान आएंगे, इस दौरे के बाद एक खैर सगाली का पैगाम जो है वो दिया जाएगा। चाइनीज पीछे नहीं रहते खैर सगाली का पैगाम देने में, अपनी जिम्मेदारी को निभाने में, अपनी दोस्ती को अगर कोई किसी कसौटी पर परखना चाहे तो वो उस कसौटी पर पूरा उतरते हैं, बल्कि पूरा उतरने के म्यार से भी ऊपर आते हैं। हमने उनके लिए स्काइज खोले थे, अब हमने उनके लिए जमीन भी खोल दी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो उस स्काइज को इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी दुनिया के साथ उनका राब्ता है। वो मुतरफ हैं इस चीज़ के कि पाकिस्तान ने उनके लिए आसमान खोल दिए थे। अब जब ज़मीन खुल जाएगी, फासले सिमट जाएंगे, मईशत पर बोझ कम पड़ेगा उनकी, और उनके अखराजात कम होंगे, और उसके नतीजे में यकीनन राहदारी का भी मामला होगा, हमारी अपनी तरक्की का भी मामला होगा, टेक्नोलॉजी साइंस का भी मामला होगा, बच्चों की तालीम का मामला भी होगा, और उसके नतीजे में मईशत जो है उसके फलने फूलने के दिन आएंगे। अल्लाह करे कि वो जो मामलात हम तय कर रहे हैं वो जल्द इस नतीजे पर पहुंच जाएं कि हम किसी नतीजे के पहुंचने के बाद उन इकोनॉमिक जोन में एक्टिविटी शुरू कर सकें। ठीक है। शकील अहमद रामी साहब, आपसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से सवाल है, गुफ्तगू उसी पे भी तो उसी से पूछूंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का काफ़ी फोकस रहता है, यानी पाकिस्तान में भी वो कंस्ट्रक्शन कंपनी के हवाले से बात करें, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ के हवाले से बात करें तो एतमाद बहाल होता नज़र आता भी हमें इन्वेस्टर्स की साइड से, नेशनली भी और इंटरनेशनल। अगर BRI की और खुसूसन CPEC की बात करें, वहाँ पर आज उनकी जो मुलाकातें भी हुई हैं और कुछ फोकस ये भी था कि सरमायाकारों से मुलाकात होगी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के तनाजुर में। आपसे सवाल कोई थोड़ा क्रिटिक वाला है, और वो ये है कि क्या वहाँ के इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना, यानी CPEC के सूरत पे वो इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, ये सारे दलाइल सब माइनस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या तहफ़्फ़ुज़ात, क्या रिजर्वेशंस उनकी तरफ से आ सकती हैं टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, और फिर हमारी प्रोडक्ट, उनकी टेक्नोलॉजी, हमारी टेक्नोलॉजी, फ़र्क क्या है? देखिए, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक लाइन में एक चीज़ बयान करना चाहता हूँ। चाइना और पाकिस्तान के तल्लुकात और पाकिस्तान और मगरब के तल्लुकात में एक बुनियादी फ़र्क है। मगरब ने हमेशा हमारे जो कि काम किया वो हमारी डिपेंडेंसी करने की कोशिश की, और जब दिल किया इनकार कर दिया, जिसकी मिसाल F-16 की आप ले लें, जब दिल के पुरज़ें दिए। जो चाइना है हमेशा उसने हमें खुद कफील और सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश की, चाहे वो हैवी इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स हो, चाहे वो सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो JF-17 हो, बल्कि JF-17 तो अब हमारी एक मेजर एक्सपोर्ट कमोडिटी बनती जा रही है। तो बुनियादी फ़र्क ये समझ लें, चाइना, पाकिस्तान और वर्ल्ड, ये बुनियादी फ़र्क है। ठीक। अब बात आती है आपकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की। देखें, चाइनीज़ ऑलरेडी कन्विंस है, हाँ। उनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ऑलरेडी है। मतलब आपके लिए एक फैक्ट मैं शेयर करता हूँ कि 2010 तक चाइनीज जो पाकिस्तान में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थी कि वो $10 बिलियन थी, जो कि कम लोग जानते हैं। चाइना हमेशा से पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को जो एक्टिवेट करने की बात है उसमें 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1, आपने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सही करनी है। आप देखें ना, कभी आप कहते हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कह रहा है जी कि हमें 1 स्टेप सर्विस लेके आ रहे हैं, बड़ा अच्छा इकदाम है, मगर ये बताएं कि साथ जो अभी बिजली का कनेक्शन लेने के लिए 113 दिन लगते हैं आपको, यानी कंस्ट्रक्शन परमिट के लिए 125 दिन लगते हैं, और इस रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको 105 दिन लगते हैं, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए 1076 दिन लगते हैं। और दूसरी बात, आपका टैक्स सिस्टम, टैक्स में इस वक्त 35 मुख्तलिफ एजेंसीज हैं और 70 टैक्सेस हैं उनकी इकसाम है और 35 मुख्तलिफ एजेंसीज हैं। उसके ऊपर सूबों में जो टैक्स का सिस्टम है वो लिटिल बिट एक दूसरे डिफरेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। अब इस पूरे कंटेक्स्ट में आप इन्वेस्टर को कैसे अट्रैक्ट करेंगे? अगर 1 स्टॉप आपने बनाना है उसमें मेक श्योर करें कि जो सर्विसेज के 100 डे में वो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में हो जाए। मैं देख रहे हैं दुबई में, न्यूजीलैंड में, दूसरे ममालिक में आपको एक दिन का किसी भी जगह पे कहीं पे 1 हफ्ते में आपको बिजली मिल जाती है। और अभी आप 113 दिन, मैं ये कह रहा हूँ एप्लीकेशन के बाद सारा प्रोसेस स्मूथ हो, जिसमें कहीं कोई रुकावट ना, फिर 113 दिन लगते हैं। अगर कहीं रुकावट आ जाए तो 113 दिन से बढ़ जाता है। हमें इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नाम की रैंकिंग नहीं, उसको एक्चुअली करें। अगर हम नहीं करेंगे तो दुनिया में बहुत सारे स्पेशल, इसकी एक मिसाल और मैं आपको देता हूँ। चाइना और इंडिया, इन्होंने एक ही टाइम पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने शुरू किए 1970s में, बल्कि इंडिया ने पहले शुरू कर दिए थे। अब आप चाइना और इंडिया की इकोनॉमी का डिफरेंस देख लें जी। इंडिया का सिस्टम हमारी तरह का था, यानी कि कभी इधर पर आ गई, कभी उधर आ गई, कभी ऐसे, और चाइना दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, यानी कि दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी। तो ये समझने की बात है कि आप अगर किसी को बुलाते हैं तो उसको देते हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हर डिपार्टमेंट जो है कि अपने आप में एक चौधरी बन के बैठा हुआ है, वो कहता है कि मैं ही इसका चैंपियन नजर आऊं CPEC का। हालांकि CPEC किसी मिनिस्ट्री का लाया हुआ नहीं है,
یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ پروگرام ہے, اس میں ہر بندہ اگر یہ سوچو Game changer for Pakistan, not for one کنٹریبیوٹر province کا and رول one پلے village. کرے تو کوئی اچھا عمل ہوگا. اگر وہ کہ میں چیمپئن بن کے میں بیٹھ جاؤں پھر نہیں ہوگا. سی پیک اتھارٹی ایک بہت اچھی انیشیٹو تھا, بٹ انفارچونیٹلی اس کو بھی ابھی مس ہینڈل ہو گیا, یعنی اس کو اسٹرینتھن کرنے کچھ کی چیزیں ضرورت. کووڈ کی وجہ سے بھی ہم نے دیکھا نہیں normalize کووڈ ہوتے کی time میں. دیکھیں یہ ہم یہاں ایک بڑی مس پرسیپشن لوگوں نے کریٹ کیا کہ یہ سی پیک سلو ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ایون کووڈ میں بھی صرف انرجی سیکٹر سے ہمیں 23,000 جابس ملی تھیں, چاہے سی پیک کے انڈر چل رہا تھا. اب کووڈ کی جو کچھ ریسٹرکشنز ایسی تھی جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں تھا, اگر اس کو بنیاد بنا کے جی سلو ہو گیا, ایسے ہو گیا, ویسے ہو گیا, وہ پھر لوگوں کی اپنی کہانیاں ہیں. تیسری چیز جو کہ ہمیں اسپیشل اکنامک زون کے متعلق ہے, اسپیشل اکنامک زون یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے باؤنڈری بھی کھینچ دیا جی یہ اسپیشل اکنامک زون ہے, وہاں آپ نے پانی دینا ہے, بجلی دینی ہے, گیس دینی ہے, کمیونیکیشن سسٹم دینا ہے, روڈز دینے ہیں, فارورڈ بیکورڈ لنکیجز بنانے ہیں. دیکھیں فارورڈ لنکیجز آپ نے اس کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے فار ایکسپورٹ امپورٹ, جس کے لیے ڈسٹریبیوشن. بیکورڈ لنکیجز جو ہے, بیکورڈ جو لنکیجز ہے اس سے آپ نے را مٹیریل لے کے آنا ہے. اگر ہم نے رشیا کی بنا رہے ہیں فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری ہے یا اس طرح کی ہے تو آپ را مٹیریل کہاں سے لائیں گے, یا فیصلہ آباد میں ٹیکسٹائل. آپ کو لگتا ہے کولیبریشن سے کام ہو سکتا ہے, یا پھر ہم اسپیسیفکلی اگر چائنیز انویسٹمنٹ کی بات کریں تو صرف انہی کے سرمایہ کار انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا جو ابھی ہمیں فائنینشیل ٹیکنالوجی میں تو فرق ہے نا, ہمیں دیکھیں نا ہمیں فائنینشیل کرنچ ہے ایک. نمبر 2 ہمارا انڈسٹریز اتنا بڑا نہیں ہے کہ دنیا کو کمپیٹ کر سکے. ابھی دیکھیں مجھے بتائیں ہمارا کون سا برانڈ چل رہا ہے دنیا میں, صرف سپورٹس یا کٹلری یا 1-2 برانڈ ہیں. ہمیں یہاں پر جو کہ ہماری بہترین اسٹریٹجی یہ ہو سکتی ہے ہم چائنا کے ساتھ مل کے ان کی سپلائی چین میں انکلوڈ ہوں, کیونکہ چائنا تو آلریڈی اسٹیبلشڈ یعنی کہ پلیئر ایکسپورٹر ہے, اس سال دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر تھا. من دیکھیں کیسے سپلائی چین میں ہو, وہاں پر لیپ ٹاپ بنتا ہے, ہم لیپ ٹاپ نہیں بنا سکتے. ہم ان کو کہیں جی آپ جو لیپ ٹاپ بنتا ہے اس کے جو کی بورڈ کے بٹن ہیں جی ہم بنا دیں گے, یا وہ گاڑی کے بنتی ہے ہم کہتے ہیں ہم آپ کے جو کہ نٹ بولٹ ہیں جو کہ ویل کے ہم وہ بنا دیں گے. ہوگا کیا, آپ ایک انڈسٹری میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی جو انکم ہے وہ سکیور ہے. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی مارکیٹنگ کرنے کی, آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اتاشے بھیجنے کی, لوگوں کو بتانے کی یہ چیز خریدیں, آپ کی مارکیٹ سکیور ہے. ہمیں اپنے مطابق چلتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ چیزیں مانگنی چاہیے. اب دیکھیں ابھی ہم بات کرنا شروع کریں ہم 5G ٹیکنالوجی میں کر دیں گے, ہمارے ایک نعرہ لگتا ہے ڈیجیٹل اکانومی. ہماری ڈیجیٹل اکانومی کا بھی انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے جو ڈیجیٹلائزیشن کی ہم اور بات اس کرتے کی آپ بات دیکھیں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے بگ ڈیٹا. ہمارے پاس تو سمپل ڈیٹا نہیں ہے. پھر ایک چیز دوسرا ہمارے پاس جو ہو رہا ہے کہ ہم کون سی ڈیجیٹل کی چیز بناتے ہیں, کیا ہم لیپ ٹاپ بناتے ہیں, کمپیوٹر بناتے ہیں, انٹرنیٹ آف تھنگس بناتے ہیں, کیا بناتے ہیں؟ یہ بڑی زبردست آپ نے اور بات ایک کی. چیز یہاں پر ہم ایک مدد رکھنے والی بات ہے, ہم جو بھی کر رہے ہیں نا وہ ای کامرس ہے, وہ ڈیجیٹل اکانومی نہیں ہاں, ہے. there is a difference between. اب سے دوبارہ آپ کے پاس آؤں گی, بڑا زبردست پوائنٹ آپ نے, ویلڈ پوائنٹ اٹھایا. شاہد صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گی, کچھ اس وزٹ سے بہت ساری توقعات وابستہ ہیں عوام کی بھی, کہ کچھ اکنامک ایکسپیکٹیشنز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے مسئلے پر بات کی جائے تو افغانستان کے لیے کتنی اپرچونٹی ہے اس وقت, کیونکہ پاکستان اور چائنا دونوں ایک پیج پہ ہیں کہ افغانستان کی اسٹیبلٹی کے حوالے سے بات کریں. اس دورے کتنے امپورٹنس آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان میں اسٹیبلائزیشن کے حوالے سے؟ دیکھیں جی افغانستان کے علاوہ یہ اس وقت جب ہمارے وزیر اعظم صاحب گئے ہیں چین, وہاں پر روسی صدر پوتین بھی ہیں. ابھی BBC کی خبروں میں دکھا رہے تھے کہ جو 2 امپورٹنٹ ان کو پرسنالٹی نظر آئیں, سب سے پہلے وہ صدر پوتین تھے اور پھر ہمارے وزیر اعظم صاحب. یہاں پر وہ مسائل بھی کھڑے ہوئے ہیں. یوکرین کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے جس پر کافی شور مچا ہوا ہے, لیکن افغانستان کا ایسا مسئلہ جس کے اوپر چین کو بھی کافی تشویش ہے, اور کہ وہاں پر جو لوگوں کے جو حالات ہیں, ہیلتھ سیکیورٹی اور فوڈ سیکیورٹی کے جو حالات ہیں وہ ہے. اور پاکستان کے ساتھ بھی ہمیں تو پاکستان کو تو اس کے علاوہ اپنی سیکیورٹی کے بھی ایشوز ہیں کہ بارڈرز پر سے جو لوگ آ رہے ہیں جو مسئلہ مالی کھڑی کر, تو یہ بھی ہمارے وزیر اعظم صاحب نے چینی جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ یہ بات چیت جب بھی ہوگی, میرے خیال شاید کل ہو, ان کے ساتھ یہ بات کریں, کیونکہ دونوں چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر امن آئے. اور پھر افغانستان کیونکہ گیس پائپ لائن ہے, دوسرا ٹریڈ کے ایشوز ہیں, وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتے, کیا نام اچیو نہیں ہو سکتے جب تک افغانستان کے اندر صحیح امن نہ آئے. یہ بھی سوچیں کہ اگر سیکیورٹی کے ایشوز اپنی جگہ پر ہیں, اگر وہاں پر لوگ جو بھوک سے مر رہے ہیں یا ہیلتھ کے ایشوز ہیں, اس کے سے بھی تو سیکیورٹی پر بڑا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہوگا. کہ اگر وہاں پر لوگ جو ہیں وہ اگر خوش نہیں ہیں کہ جو اس وقت جو امریکن چلو فوجیں تو چلی گئیں لیکن ان کا حالات اس سے بھی ابتر ہو گئے ہیں, تو یہ بڑا ایشو ہے جس کے اوپر چین اور پاکستان جو ہیں دونوں اس وقت ایک پیج پر ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر
पर सुकून आए, शाहिद साहब, do ताकि you agree अफगानिस्तान China is a window to the world for Afghanistan? जी बिल्कुल एब्सोल्युटली है। और चाइना जो है इस बारे में अगर आप देखें तो तालिबान जो जब अमेरिकन फौजें यहाँ थी तो तालिबान को उन्होंने होस्ट किया था। वो चाहते हैं, वो उनके साथ इन डायलॉग पर हैं। और चाइना भी चाहता है कि ये जो उसके ऊपर जो उनकी जो पैसे जो उन्होंने इन्वेस्ट किए हुए थे जो अमेरिका में रखे हुए हैं उनको फ्रीज किया हुआ है वो अनफ्रीज किया जाए, ताकि अफगान, बेशक ये मसला है कि अमेरिका कहता है कि ये सारा पैसा अफगानिस्तान भाई उनको ना दें, लेकिन जो डेवलपमेंट एजेंसीज हैं क्या नाम अफगानिस्तान में एनजीओज हैं उनके थ्रू या यूनाइटेड नेशन के थ्रू पैसे दे दिए जाएं ताकि वो अपनी हेल्थ इश्यूज को वो रिजॉल्व कर सकें और फूड इश्यूज को रिजॉल्व कर सकें। क्योंकि देखें ना जी, आप यहाँ पर उन्होंने खड़े कर दिए हैं ये इश्यूज कि जी विमेन राइट्स और ये गर्ल्स राइट्स, भाई वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, उनकी अब जगह, लेकिन अगर कोई इंसान बचेगा तो ये राइट्स मिलेंगे ना। वहां पर तो ये किया जा रहा है कि वो बेचारे भूख के मसले खड़े हो गए हैं, हेल्थ के मसले, तनख्वाहें वो नहीं दे सकते, हेल्थ फैसिलिटीज को नहीं चला सकते, जहां पर तो ये बहुत बड़ा मसला जिसके ऊपर चीन और पाकिस्तान टोटल एक पेज पर है और चाहते हैं कि इस मसले का हल हो, ताकि अफगानिस्तान में सुकून होगा तो जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां भी सुकून आएगा। अफगानिस्तान की तरफ से कैसी परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन है आपको आफ्टर दिस विजिट, और अगर कुछ कोलैबोरेशन कुछ सामने आती है, आपको लगता है मजीद चीजें बेहतर हो, अफगानिस्तान को भी थोड़ी पहल करने की जरूरत है ना? देखें जी बिल्कुल है। अब सबसे बड़ा देखें ना मसला ये है कि अफगानिस्तान में अभी कल परसों में पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा जी कि हम जो ह्यूमन राइट्स है उसको हम खुद देखेंगे और हम बताएंगे क्या है और रिकग्निशन जो इस तरह लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ये एक सही चीज है, उनको लचक दिखानी पड़ेगी, क्योंकि जो देखें जी वेस्टर्न कंट्रीज के पास टेक्नोलॉजी भी है, पैसा भी है, डेवलपमेंट एजेंसीज भी उनकी हैं, वही फाल है, वो यहाँ पर अफगानिस्तान में को 20 साल से काम कर रही हैं। उनको चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल हों और इनके साथ डायलॉग करें, इनसे बात करें, ताकि अफगानिस्तान में जो सुकून आए वो उसके अंदर जो सुकून है वो परमानेंट आए। ये नहीं है कि अभी आए फिर कहें जी हम इसको यूं करेंगे उसको यूं करेंगे। मसला उनको समझ वो देखें ना, वो ये समझ रहे हैं कि ये वो अफगानिस्तान है जो 20 साल और पहले था। गुड और फॉर बैड, अफगानिस्तान के अंदर जो 20 साल के अंदर जो भी डेवलपमेंट हुई है वो लोगों ने एक्सेप्ट की है, सिवाय इसके कि वो बेशक अब इस वक्त अफगानी जो हैं वो खुश होंगे कि जी बाकी ऑक्युपाइंग फोर्स चली गई है, लेकिन हालात भी तो बेहतर हो ना उनके, ये भी तो जरूरी है। और फिर देखिए, जो मैंने दोबारा दोहरा रहा हूँ, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जिसमें ईरान है, रूस है, चीन है, पाकिस्तान है, वो चाहेंगे कि वहां पर सुकून आए, वहां के अवाम जो हैं वो खुश हों, सेहतमंद हों, और उसके लिए जरूरी है कि अफगानिस्तानी हुकूमत जो वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे बात करेंगे। शाहिद साहब आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो सी पैक प्रोग्रेस और सी पैक परफॉर्मेंस के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। बात करें हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस वक्त चाइना में मौजूद है। विंटर बीजिंग ओलंपिक्स ज़ाहिर है एक मेगा इवेंट है, वज़ीर आज़म की उसमें शिरकत, साथ साथ कुछ अहम मुलाकातें, पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है। अजीम चौधरी साहब, आपसे बड़ा एक वैलिड पॉइंट मेरे ज़हन में आया, क्योंकि आपने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इंडिया से किया। इंडिया समेत दीगर ऐसे ममालिक हैं जिनको अभी कुछ मसाइल हो रहे होंगे इस विज़िट से, तो आपको लगता है उनके मसाइल, उनके रिजर्वेशंस अपनी जगह ठीक है, तकलीफ तो होती है? सर, इंडिया की तकलीफ तो बहुत पहले शुरू हो गई थी, और उन्होंने बाकायदा चाइना में जाकर ये बात कही कि आप गिलगित के रास्ते से या गिलगित के करीब से शाहराह रेशम को गुजार रहे हैं और सी पैक का आप काम कर रहे हैं, तो आप इसको बंद करें। चाइना ने उनकी बात को रद्द कर दिया था, और इसका मतलब ये था कि गिलगित वगैरह के जो
جغرافی کے معاملات ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں، اور اسٹریٹجیکلی چائنا پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو جو اہمیت دے رہا ہے انڈیا کو وہ کسی صورت نہیں مل سکتی۔ میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ انڈیا میں یہ گفتگو شروع ہوئی ہے کہ ہم وہاں پیسے لینے گئے ہیں، نہیں ہم پیسے لینے نہیں گئے، اور اگر ہم پیسے لینے گئے بھی ہیں تو انڈیا کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کا 1 روپیہ ان کے 2 روپے کے برابر ہوا کرتا تھا۔ یہ درست ہے کہ انہوں نے ہم سے زیادہ ترقی کر لی ہے، یہاں اگر ہمارے معاملات سیاسی طور پر مستحکم رہتے تو ہم شاید ان سے زیادہ ترقی کر لیتے۔ پاکستان میں اب سیاسی حالات بہتر ہیں اور یہاں ترقی کے وہ مواقع موجود ہیں جو دنیا کی کسی بھی ایسی قوم کو جو ڈیولپنگ نیشنز میں ہو اس کے لیے ہونے چاہیے، ہمارے لیے وہ موجود ہے۔ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، بالکل ہے، لیکن ہم ریکارڈنگ کا معاملہ بھی ہم نے پچھلے دنوں حل کیا۔ ہم سی پیک کے وہ معاملات جو رکے ہوئے تھے ان کو بھی آگے لے کر چل رہے ہیں۔ ہمارے اور چائنا کے درمیان ایک فرق ہے، چائنیز معاملے کو پہلے طے کرتے ہیں اور پھر اس پر امپلیمنٹیشن کے لیے بات کرتے ہیں، ہمارے ہاں بات پہلے ہوتی ہے اور PC1 بعد میں بنتا ہے۔ ہمیں اپنے رویے کو تبدیل کرنا ہوگا، اور اگر ہم اپنے رویے کو تبدیل کر لیں، PC1 کے معاملات جس طرح ابھی رامد صاحب کہہ رہے تھے، ہم ان چیزوں کو ٹھیک کر لیں اور جس دن اعلان کیا جائے کہ یہ پروگرام شروع ہوگا، 15 دن میں پروگرام شروع ہو جائے تو ہمارا کم از کم 1.5 برس جو پہلے کا ہے وہ بچ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ جو اکنامک زونز کی بات ہے، انڈیا کا بہت ایشو ہے کہ جی آپ ہمارے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ کریں، آپ چائنا سے کیا آپ کو مل جاتا ہے؟ اچھا چائنا کہاں نہیں ہے دنیا میں؟ آپ دنیا کے کسی حصے میں چلے جائیں، میڈ ان چائنا، ہر چیز میڈ ان چائنا، کوئی بھی پروڈکٹ آپ لے لیں میڈ ان چائنا، امریکی بھی چائنا سے بنواتے ہیں۔ اگر ہم چائنا کی بنی ہوئی چیز کو استعمال کر رہے ہیں جو ہمارے پاس، ہم پاکستان بیٹھے میڈ ان چائنا کے بہت عادی ہو گئے۔ دیکھیں نا ہمارا تو معاملہ ہی بالکل مختلف ہے، ہم تو دروازے پہ موجود ہیں، انڈیا ہم سے زیادہ ہے، ہم تو دروازے پر موجود ہیں، ہاتھ ادھر کریں تو ہم چین میں، ہاتھ ادھر کریں تو وہ پاکستان میں، ہمارا تو اتنا تعلق ہے۔ اب انڈیا کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں وہ چائنا کے ساتھ نہیں ہیں اور ہو بھی نہیں سکتے۔ چائنا ہمارا دھیان کرتا ہے، انڈیا ہم پر زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے لوگوں پر، ہمارے علاقے پر، اور اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری پر جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان کی قید سے نکل جائے، اس پر لوگوں پر ریاستی تشدد کرتا ہے، اپنے اندر ریاستی تشدد کرتا ہے۔ چائنا تو پاکستانیوں کے ساتھ ایسا کوئی سلوک نہیں کر رہا، تو ہمیں تو صرف چائنا ہی ان حالات پہ سوٹ کرے گا۔ جہاں تک افغانستان کا معاملہ ہے، چائنا ایک سٹیک ہولڈر اب بن چکا ہے افغانستان کے حوالے سے، وہ سی پیک کو افغانستان میں لے جانا چاہتے ہیں، وہ سی پیک کے معاملات کے حوالے سے ایران جانا چاہتے ہیں، لیکن اس کا راستہ پھر پاکستان ہے، پاکستان سے ہی ہو کر جانا ہے۔ اور پاکستان کے ساتھ ان کے جو معاملات ہیں، جس طرح بھی بات کر رہے تھے کہ بجلی چاہیے، پانی چاہیے، گیس چاہیے، روڈ چاہیے، لوگ چاہیے، آبادی چاہیے، ہسپتال چاہیے، تعلیم درسگاہ چاہیے، پارکس بھی چاہیے، یہ سب چیزیں جب ہوں گی تو پھر ہی ہم وہاں انڈسٹری لگا سکیں گے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہم کسی جنگل میں جا کے یا بیابان میں جا کے انڈسٹری کو لگا دیں اور وہاں سے پروڈکشن شروع ہو جائے۔ ہمیں را مٹیریل چاہیے، ہمیں اس کی کنزمپشن چاہیے، ہمیں اس کی ایکسپورٹ کے لیے جگہ چاہیے۔ وہ تو ٹھیک ہے کہ ہم یہ معاملہ بھی چائنا کے ساتھ طے کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی جو چیزیں بنا رہے ہیں اس میں ہماری بنی ہوئی چیزوں کا استعمال کر لیں، ہمیں ایکسپورٹ ہی کرنا ہے تو ہماری اکنامکس تو اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ جب لوگوں کو روزگار ملے گا تو یقیناً امن و امان کی صورتحال بھی بہتر ہوگی۔ یہ جو کچھ ایران کی طرف سے پچھلے دنوں ہمارے اس میں بلوچستان کے علاقے میں ہوا، اس سے پہلے انڈیا کرتا رہا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ مسنگ پرسنز جو تھے ان کو ڈھونڈ کے دیں، مسنگ پرسنز بھی مل گئے، یہ 9 تو سڑک پہ پڑے ہوئے مل گئے نا، جنہوں نے آ کے وہاں ایک ادھم مچانے کی کوشش کی، اور ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے جوانوں نے ان کو نیند سلا دیا کہ اچھا اب تم یہاں مسنگ ہی ہو جاؤ، اس دنیا سے ہی مس ہو جاؤ۔ اگر پاکستان کے اندر امن و امان کی صورتحال کو ہمیں بہتر کرنا ہے تو ہمیں اپنی اکنامکس کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور اکنامکس بغیر وسائل کے ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس کے لیے وسائل چاہیے۔ وسائل چائنا دینے کے لیے تیار ہے، بھلے وہ تھوڑے مہنگے بھی ہوں، بھلے ان کے جو بھی ہوں، ان کنڈیشن جو ہے کہ ایز کمپیئر ٹو ادر بڑی۔ شکیل جامع صاحب انہی کا پوائنٹ، سر آپ کی اجازت ہو تو آپ سے بات کروں گی۔ انہوں نے کہا رویہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ بہت میٹر کرے، تو اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں نہ کہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس گوادر ہے، کراؤن آف سی پیک،
جسے تاج کہا جاتا ہے، کتنی پوٹینشیل موجود ہے بلوچستان میں گوادر کی صورت میں. وہاں پر کرکٹ اسٹیڈیم ہے، اسپیشل اکنامک زونز اور سب ہم بات کریں. لیکن یہ مائنڈ سیٹ میں کہیں نہ کہیں کمی یہ ہے کہ ہماری اپنی ایکسیپٹنس نہیں ہے کہ اٹس اے گیم چینجر فار پاکستان، فلیگ شپ پروجیکٹ. ہم پہلے خود تو یہ سینس اپنے اندر ڈیولپ کریں کہ ہمارے پاس خزانہ ہے کیا، اور پھر چائنا کی انویسٹمنٹ ہم گوادر کو زیادہ امپورٹنس دیں یا ہم چائنا کے سی پیک کو زیادہ امپورٹنس اس نظر سے دیکھیں اگر رویوں کو بدلنا ہے تو. پہلی بات جو ابھی بات کر رہے تھے یہ ایکسپورٹ امپورٹ کی، آپ کو پتہ ہے اس سال انڈیا اور چائنا کی کتنا تھا ٹریڈ؟ 125.6 بلین ڈالر، جس میں 98 بلین ڈالر جو چائنا کی ایکسپورٹ تھی انڈیا کو. ہمیں وہ جو جس طرح بھی کہیں پہلے اپنا تو درست کرے ان کا، یعنی کہ اپنا وہ دیکھیں. ایک چیز دوسرا، کمنگ بیک ٹو یور کویسچن، دیکھیں ہمارے یہاں پر جو ہے نا کچھ چیزوں میں ہمیں جو ڈیبیٹ چاہیے وہ ہو نہیں پا رہی، یہاں ہوتی ہے تو بڑی سطحی ہوتی ہے. ہماری چائنا کی پالیسی جو میں اکثر دیکھتا ہوں وہ ان اسٹیٹمنٹس پہ آگے ختم ہو جاتی ہیں، ہائر دین ماؤنٹین، ڈیپر دین اوشن، سویٹر دین ہنی. وہ ایز اے بردر، ایز اے نیشن ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے ساتھ جب بھی کوئی مشکل وقت ہوگا ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جس طرح ان پہ کوئی مشکل وقت ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ہاں جی، جب ہم بات کرتے ہیں اکنامک کی تو اکنامک کو ہم نے اکنامک ریشنل سے ڈیل کرنا ہے. اس کو ہم نے پھر یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں سوشل چیزوں کو سائڈ پہ کرنا ہے یا ریلیشن دوسری سائڈ پہ کرنا ہے. لیکن دو سگے بھائی جب بزنس کرتے ہیں تو لکھ لکھا کرتے ہیں میری کیا ڈیوٹی ہوگی، تمہاری کیا ہوگی، میں نے کیا کرنا ہے، تم نے کیا کرنا ہے. اب جب بات ہو رہی ہے تو ہمیں اکنامک ریشنل کو لانا پڑے گا. ہمیں دیکھیں جو سی پیک کو کہتے ہیں ون ون کوآپریشن، پتہ کیوں کہتے ہیں؟ اس میں اتنا ہی بینیفٹ چائنا ہے جتنا پاکستان کا ہے. جس کی مثال یہ ہے اگر چائنا سی پیک روٹ کو یوز کرے صرف 6 ممالک کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے، سعودی عربیہ، کویت، عمان، جرمنی، فرانس اور ایک نیدرلینڈ، تو چائنا سال کا اگر آپ اجازت دیں تو ایک فکرہ کہہ دوں. جی، میں نے چائنیز جہاز جو ہیں وہ کھڑے دیکھے ہیں تنزانیہ میں، وہ اوپر سے ہو کر جاتے ہیں، اور اگر وہ گوادر سے جانا شروع کر دیں گے تو ان کا پیسہ بچے. میں بتانے لگا تھا اگر یہ 6 ممالک سے ٹریڈ کرے چائنا سی پیک کے روٹ کے تھری تو 72 بلین ڈالر وہ پر ایئر بچا سکتے ہیں. اتنا بڑا ان کو بھی فائدہ ہے. ہماری جو اکانومی ہے پوری کی پوری ریوائیو ہو سکتی ہے. ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ فورتھ انڈسٹری ریولوشن میں عزت کے ساتھ داخل ہو سکتے ہیں. اس کے لیے پہلا مائنڈ سیٹ ہمیں یہ ہے، ہمیں یہ جو سیلف گریٹنس ہے اس سے نکلنا پڑے گا. جو ہم ہر وقت رٹ لگاتے ہیں اسٹریٹجک نہیں، ہمیں اس کو اکنامک بینیفٹ میں لے کے پریکٹیکل کرنے کی چیزیں ضرورت ہے. اب ہر وقت اپنی تعریف کیے جانا اور کرنا کچھ نہیں. اب ہم نے گوادر بنایا تو گوادر کے ساتھ ہمیں کنیکٹ کرنا ہے. دیکھیے جب ٹرک آتا ہے چائنا سے یا سینٹرل ایشیا سے وہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے، ہمارے یہاں رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے. ایک چیز ان کا جو ٹائر کا ریم ہے ان کے ٹرک کا وہ ڈیفرنٹ ہے، ہمارے ٹائر کا ریم ڈیفرنٹ ہے. اب اگر خدا نہ ہمارا جو ٹرک کا جہاں پنچر ہو جائے ان کا تو جہاں ان کا ٹائر ان کو چینج کرنا پڑے، وہ ٹائر کہاں سے لیں گے؟ پھر دوسری چیز جو روٹ پہ چلیں گے تو اس کے لیے لا کی آپ کو ضرورت ہے کہ ان کے ٹرکوں پہ کون سا لا امپلیمنٹ ہوگا، کیونکہ وہ ان کے سٹیزن ہیں، وہ تو ٹرانزٹ کر رہے ہیں، وہ کسی ہمارے ملک میں نہیں آ رہے، وہ ٹرانزٹ کر رہے ہیں. ہمارے ادھر جا رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ یہ فنڈامنٹلز ہیں. ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کو سیٹل کیسے کرنا ہے. اور جہاں اکنامک ریشنل کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو لے کے آنا ہے کہ یعنی کہ ایکسپیڈیٹ اس میں بات کریں گے. ایک بڑے ریلیونٹ گیسٹ ہمیں اس وقت انہوں نے جوائن کیا آن ٹیلی فون لائن، یاسر محمود صاحب، سی پیک ایکسپرٹ. اس حوالے سے ان سے بات کریں گے. سی پیک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو پتہ چلے سیکنڈ فیز میں کام کیا ہو رہا ہے. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، روڈ نیٹ ورک ہے، اور جو انرجی پروجیکٹس ہیں ان حوالے سے تو کام ہو رہا ہے اور کچھ انرجی گرڈس میں شامل بھی ہو چکے ہیں. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی ہو گئی بات، روڈ نیٹ ورک کی بات ہو گئی. ابھی جو سیکنڈ فیز ہے اس میں سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے اسپیشل اکنامک زونز، اور پھر چائنا کی انویسٹمنٹ، پاکستان پی ایم کی وہاں پر وزٹ اور کچھ انویسٹر سے اہم ملاقاتیں. آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اس وزٹ کو؟ جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک قسم کا اوور ڈیو ہو گیا تھا عمران خان صاحب کا وزٹ کرنا، کیونکہ کافی دیر سے عام تاثر یہ چلا رہا ہے کہ جی خدا نہ خاصا سی پیک جو ہے وہ ڈائی ڈاؤن ہو گیا ہے یا بڑی سلو پروگریس چل رہی ہے. تو یہ اس لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنس ہے عمران خان صاحب کے وزٹ کی کہ ایک ریوائیول ہوگا سی پیک کا اور پوری اکانومی کو ریجوینیٹ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے انفراسٹرکچر بلڈ ہو گیا، ہم نے پاور سیکٹرز میں انویسٹ کیا فرسٹ فیز میں، لیکن اسپیشل اکنامک زونز جو ہیں وہ کسی بھی کنٹری کے لیے جو ہے آپ کی انڈسٹریل ریولوشن جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ پلر ہے. اور انفارچونیٹلی ابھی تک ہم نے اپنی جو انڈسٹریز کے اوپر کام نہیں کر سکے، انڈسٹریلائزیشن کے اوپر کام نہیں کر سکے. تو میرا خیال ہے کہ زیادہ فوکس اس بات پہ بھی ہے کیونکہ یہ ڈفرینٹ ایم او یوز جو ہیں وہ سائن ہوں گے، اور یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ نہ صرف اسپیشل اکنامک زونز میں بلکہ ایک پیٹرولیم جو انڈسٹری ہے اس میں بڑی ہیوج انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی
अच्छे टाइम पे विजिट है, और पाकिस्तान चूंकि इकोनॉमिकली हॉट वाटर्स में है काफी टाइम से, तो चाइना जो है, हम कहते हैं कि चाइना इज अ रियलिटी नाउ, इकोनॉमिक जायंट है। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पाकिस्तान लैग कर रहा है, और चाइना जो है उसके पास एक्सपर्टीज है, टेक्नोलॉजी है, पैसा है, ये सब पाकिस्तान में वो इन्वेस्ट करने के लिए विलिंग भी है। सिर्फ हमारे एंड पे अभी तक अनफॉर्चुनेटली ये इशू रहा है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को का जो एनवायरनमेंट है उसको इनेबलिंग एनवायरनमेंट अभी तक बना नहीं सके, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान काफी टाइम से बात तो कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने कोई स्टेप्स नहीं लिए, ना हमने देखे। यासिर, और सी पैक के जो हम पूरा प्रोजेक्ट है उसके स्लो डाउन प्रोसेस के हवाले से बात करें, डू यू एग्री क्या ये कोविड की वजह से, यहाँ पे शकील अहमद साहब कह रहे थे कि कुछ डिपार्टमेंट्स थे, कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर स्लो डाउन हुआ प्रोसेस, बट हम ये नहीं कह सकते कि कोविड की वजह से पूरा सी पैक स्लो हो गया और सुस्त रवि का शिकार है, कुछ इख्तलाफात हैं, तो इस चीज़ को कैसे एड्रेस करेंगे आप? जी, जो कोविड का तो ठीक है, चैलेंजेस हैं, आपकी ग्लोबल जो सप्लाई चेन्स हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो डिस्टर्ब हुई हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आई हैं, वी कांट फॉरगेट दैट। लेकिन कहने का मकसद ये है कि बीइंग अ सी पैक एक्सपर्ट, मैं इसको पिछले 5 साल 6 साल से देख रहा हूँ, तो जो प्रोग्रेस एक चल रही थी उस प्रोग्रेस पे अनफॉर्चुनेटली काम नहीं हो सका। वी शुड लिव इन रियलिटी, हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। उसकी रीजंस बहुत सारी हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, पॉलिटिकल भी हैं और बाकी भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, लेकिन अब जरूरत है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान इसकी जो सी पैक हम कहते हैं कि जी ये गेम चेंजर है, इसको इन रियलिटी गेम चेंजर बनाए। सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि अभी तक हम बातें तो बहुत सारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखें तो उस तरीके से प्रोग्रेस नहीं हो रही। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छे इनिशिएटिव है कि एटलीस्ट दे हैव वोकन अप टू द रियलिटी कि सी पैक जो है वो डेफिनेटली पाकिस्तान की जनरेशंस को, पाकिस्तान की तकदीर को बदल सकता है। सिर्फ करना यह है कि उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जाए और चैनलाइज किया जाए। थैंक यू सो मच यासिर मसूद, आप हमारे से टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे, बड़ा अपने डीपली एक्सप्लेन किया कि क्यों हर्डल्स हैं और कैसे सी पैक में काम हो रहा है। शाहिद कियानी साहब, आपकी तरफ आऊँगी मैं। डेफिनेटली ये एक विजिट बड़ा अहमियत का हामिल है सियासी तौर पर, स्ट्रेटेजिकली इसका आउटकम क्या देख रहे हैं? योर फाइनल रिमार्क्स सर। बात यह है कि जिस तरह अभी कह रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब की विजिट जो थी बड़ी देर से तवक्को थी कि जाएंगे। आप देखें ना, चाइनीज लीडरशिप के साथ, प्रेसिडेंट शी के साथ, वज़ीर आज़म जो चीन के हैं उनके साथ बातचीत होगी, वो 1-to-1 बातचीत के अंदर नेचुरली स्पीकिंग बड़ी खुल के बातचीत होगी। और अगर ये सी पैक के अंदर कोई इश्यूज है जो मैं समझता हूँ कि जो देखने वाले हैं वो भी बातचीत होगी, उसमें भी होगा। अभी इनकी वर्चुअल आज वो हुई है उनकी सरमायाकारों के साथ, जी वज़ीर आज़म साहब ने वर्चुअल मीटिंग की है, जो एक बॉडी है जो इस सी पैक को देख रही है, 24/7 देख रही है, जी। उनके साथ भी बातचीत हुई है। तो ये जो इश्यूज आए होंगे उनको, ये एक इस वक्त इम्पोर्टेंट है कि उसका पॉलिटिकल और टेक्निकल इश्यूज जो हैं वो दोनों को हल किया जाएगा। वापस आएंगे और उनको वो देखेंगे, क्योंकि अब जिस तरह ये सारे लोग कह रहे हैं कि ईज ऑफ बिजनेस है, वन विंडो ऑपरेशन होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉट ओनली के सी पैक के लिए एक मैसेज बाहर दूसरे मुल्कों में भी जाएगा कि यार यहाँ पर पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि यहाँ पर ईज ऑफ बिजनेस जो है वो बेहतर हो गई है, वन विंडो ऑपरेशन है, ये बहुत जरूरी है, ये मैसेज आना चाहिए। और चाइनीज के आप याद रखें, स्टेट ओन्ड बिजनेसेस भी हैं और प्राइवेट बिजनेस भी हैं, और चाइनीज गवर्नमेंट किसी प्राइवेट बिजनेस को जबरदस्ती नहीं भेज सकती यहाँ पर। वो तभी आएंगे जब देखेंगे कि यहाँ पर ईज ऑफ जो डूइंग बिजनेस जो है वो बेहतर हो गई है, ईपीजीज के अंदर वो तभी आएंगे। तो ये जरूरी है कि इस वक्त वज़ीर आज़म साहब का जो दौरा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो फर्स्ट हैंड पे एक डायलॉग होगा, उसमें सुनेंगे भी, उनसे शेयर भी करेंगे अपनी वरीज भी। ठीक है, शायद साहब का पॉइंट आगे शॉर्टली। अजीम चौधरी साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस दौरे को, आउटकम क्या होगा? मेरा ये ख्याल है कि वो लोग जो बहुत जिम्मेदाराना बयानात नहीं देते रहे, इतराज़ात करते रहे, उस पर बात होगी। दासू के वाक़े पर बात होगी, मुलाकातें आगे भी होंगी तो उनमें ये बात होगी, ज़रूर होगी। और जो कोई अगर किसी किस्म की किसी सतह पर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसके ख़ात्मे का पूरा इम्कान है कि वो ख़त्म हो जाएगी, और हम शायद जॉइंट वेंचर्स में भी जाएंगे, और उसके नतीजे में पाकिस्तान में चीनी क़यादत भी आएगी, और यहाँ पर कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं
ان کو وہ اویل کرنے کی کوشش کریں گے اور ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں گے اور ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ٹھیک ہے، بہترین. شکیل عامر صاحب، آپ ایک تو اپنا وہ ڈسکشن کچھ پوائنٹ کرے تھے، وہ بھی آپ ایکسپلین کر دیجیے لاسٹ 2 منٹس میں، اور دی آؤٹ کم آف دس. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں جو ابھی کل پرائم منسٹر صاحب کی پرائم منسٹر سے میٹنگ ہوگی، پرسوں پریزیڈنٹ سے میٹنگ ہوگی، ہاں ملاقاتیں تو وہ ہیں، وہ اس سے ہمیں چیزیں نظر آئیں گی. جو آپ سے بات ہوئی، دیکھیں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے گورنمنٹ کو نئے ایم او یو سائن نہیں کرنے چاہیے. جو آلریڈی کیے ہوئے ہیں ان کو پہلے امپلیمنٹ تو کر لیں. وہ لوگ سمجھتے ہیں کیا تماشا، پہلے آپ کرتے نہیں اور نئے کرنے آ جاتے ہیں، کنفیوژن ہو جاتی ہے. نہیں کنفیوژن نہیں، وہ کہتے ہیں پہلے آپ ڈیلیور تو کرنا، جو آپ کو پہلے وعدہ کیا وہ ڈیلیور کریں، پھر کوئی نیا وعدہ کرتے ہیں. ان کو ہی ایگریمنٹ، انویسٹمنٹ ایگریمنٹ میں لے کے آئیں. سیکنڈ، ٹو دا پوائنٹ کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا اچیو کرنا ہے، اور یہ جو بیان بازی ہے ان کو بند کریں. یعنی کہ دیکھیں کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں بھائی ہے، دوسری طرف کہہ دیتے ہیں کرپٹ ہے. آپ کا منسٹر اٹھ کے کہتا ہے جی اس میں کرپشن ہوئی ہے اس پروجیکٹ میں، اس کا آپ انٹریکٹ ان کو کہہ رہے ہیں. یہ دونوں کے لیے سبق ہے، ہماری اپوزیشن کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے. اپنی لڑائیاں خود لڑیں آپس میں، یہ کوئی ایسی چین کو اس میں مت لائیں. اپوزیشن کہتے نہیں جی چین کو کہہ رہے ہیں، وہ کہتے نہیں جی یہ یار خدا کا نام ہے، آپ کو ہیلپ کرنے آ رہا ہے اس کو تو بخش دینا. اگر آپ نے کرپشن، انہوں نے کرپشن کیا تو ان کو کہ انہوں نے کی ہے، چائنا نے نہیں کی. اس ڈیبیٹ میں سے نکل آئے، چائنا کو نکال دیں درمیان میں سے. آپ اپنی لڑائیاں لڑیں، جوتے ماریں ایک دوسرے کو، خیر ہے جو مرضی کریں آپ کی مرضی ہے. اچھا آپ کو لگتا ہے چائنا امپیکٹ ہوتا ہے ایسی ڈسکشن؟ دیکھیں یہ ان کے لیے بیڈ نیم کریٹ کرتا ہے. یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے کہ بات سنیں، ہم پوری کوشش ہوتی ہے. میرے جب بات ہوئی نا کہ چائنا کے سی پیک پہ مختلف لوگوں سے بات ہوئی انٹرنیشنل انٹرویو میں، انہوں نے کہا جی میں نے کہا آپ کا فیکٹ کیا ہے، ایویڈنس کیا ہے کہ سلو ڈاؤن ہوا ہے یا ہمارے طرف کوئی ناراضگی آئی ہے. کہتے ہیں آپ کے سیاستدان کہتے ہیں، آپ کے جو ایکس منسٹر تھے وہ کہتے ہیں، جو پریزیڈنٹ منسٹر وہ کہتے ہیں. یہ سمجھنے کی بات ہے، آپ گلوبل ولیج میں رہتے ہیں، یعنی کہ آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ گلوبل پولیٹکس کیا ہے. لاسٹ چیز جو میں کہنا چاہوں گا، ایک پنجابی کی کہاوت ہے، اگر اس کو ہم فالو کر لیں، جو پنجابی میں کہتے ہوتے ہیں کہ گلی باتی میں بڑی کرتوتی میری ماں. ہمیں اس پیرانوئے سے نکلنا ہے. ہم جو بات کرتے ہیں نا، باتیں کم کریں، ہاتھ ہلانا سیکھیں. یہ ہمیں سب سے بڑا ویکنیس ہے. تیسری اور آخری جو چیز ہے، ہم اس کو میں نے کبھی لفظ گیم چینجر یوز نہیں کیا. اگر گیم چینجر تو گیم ہے کیا، یہ تو مجھے سمجھائے نا گیم ہے کیا. یہ گیم چینجر تو وہ کہتے تھے اکنامک اپرچونٹی. دیکھیں جو ویسٹ اس کو گیم چینجر کہنا شروع کیا تھا انہوں نے، وہ تو انہوں نے گریٹ گیم کے کنٹیکسٹ میں کہنا شروع کیا تھا. رشیا، سینٹرل ایشیا، جو برٹن کی لڑائی تھی، ویسٹ کی لڑائی تھی، ہم جان بوجھ کے اس میں اسٹڈی کے لے کے آ جاتے ہیں. اور بھائی یہ اکنامکس ہے، ریشنل اکنامک ریشنل سے چلے گا، ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. چائنیز پرسپیکٹو کے حوالے سے بات کریں کہ ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو، پھر BRI کر دیا، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، ون کا ورڈ ہٹا دیا. چائنا کا جو فارن پالیسی کا آپ کو ایک سینٹینس میں بتاتا ہوں. کنفیوشس نے کہا تھا اگر آپ سسٹینیبل انفلوئنس یا ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے آپ اپنی پراسپیرٹی کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. دیٹ از دا ہول کرکس. ان کی خوشحالی جو ہے اس نے کہا وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. اگر لوگوں کو خوشحالی آپ میں سے نظر آ رہی وہ تو آپ کے دوست بنیں گے. اگر آپ ان پہ قبضہ کرنے جائیں گے، یہاں پر ویسٹ اور چائنا کا ماڈل ڈیفرنٹ ہے. ویسٹ نے دنیا پہ قبضہ کر کے ان کے ریسورسز چھین کے ترقی کی ہے، چائنا نے محنت کر کے ترقی کی ہے. تو یہ فنڈامنٹل چیزیں جو ہمیں یہاں نہیں ہوتی. اس کے لیے جو ہوتا ہے نا بیسکلی ہمارے یہاں ڈیبیٹ ہے چائنا پہ، وہ ہیویلی انفلوئنسڈ ہے جو چائنا کو سمجھتے نہیں ہے. جنہوں نے وہ 4-5 لفظ سیکھ لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں، اور اس کو آپ پورے کو کہتے ہیں کہ چائنا کو سمجھ لیا. نہیں، چائنا کو سمجھنے کا آپ کو ڈیفرنٹ چیز پہ جانا پڑے گا، پچ پہ جانا پڑے گا. چائنا کی پروگریس دیکھیں تو برڈن فری کیوں لگتی ہے ان کی طرف سے؟ عظیم صاحب پہلے آپ کو کمنٹ لے لیتے ہیں، آپ ایڈ بھی کرنا چاہتے ہیں. پہلے کہہ دوں کہ دیکھیں اگر ہماری لب کشائی رہتی، ہم لب کشائی طریقے سے کرتے، تو یہ سکھر حیدرآباد موٹر وے کب کی بن چکی ہوتی. یہ ہم اس کو ٹیسٹ کیس بنا لیں کہ یہ کیوں نہیں بنی اور وہ کمپنی کیوں واپس چلی گئی. اگر اس کے نتیجے میں ہمیں کچھ چیزیں مل جائیں تو باقی تمام میں بھی وہی چیزیں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں. ہمیں اپنے ہونٹ سی کے، اپنے دروازے عقل کے کھول کے، سمجھداری کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے. ہم اپنے اندر کے معاملات کو بین الاقوامی سطح پر لے جائیں گے تو ہم اپنے آپ کو مضحکہ خیز صورتحال سے دوچار کریں گے. امریکہ کے ساتھ ہم نے بہت طویل عرصہ تعلقات بنا کے، بگاڑ کے، پابندیاں لگوا کے دیکھ لیا. ہمیں چائنا سے ایسا کوئی خطرہ نہیں اور ایسا کوئی نقصان نہیں جو امریکہ ہمیں وقتاً فوقتاً دیتا رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ پر اعتبار. ٹھیک ہے، بہترین آپ نے بات کر دی. شکیل جاوید صاحب آپ کچھ ایک پوائنٹ بس ایک سے وہ بات لمبی ہو جائے گی، رہنے دیتے ہیں. بہت شکریہ شکیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عظیم چودھری صاحب آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے، اور شاہد کیانی صاحب نے ہمیں تھرو اسکائپ جوائن کیا. سر بہت شکریہ آپ کے بھی ٹائم کا. ناظرین پروگرام کا وقت مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.